نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا معنی ہے الگ الگ حروف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں کئی صورتوں کے شروع میں ارشاد فرمائے ہیں، اور اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے، کچھ محققین نے اپنے طور پہ اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان میں سے کسی کو اس قدر معتبر نہیں کہا جا سکتا کہ اسی کا انتخاب کر لیا جائے اور اسی کو یہاں اپنا لیا جائے۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، اور الکتاب کا معنی ہے کتاب۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہہ سکتے ہیں۔ لا نہیں، ریب شک، آگے فی ہی ہے۔ فی ہی جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، فی الگ ہے اور ہے الگ ہے۔ فی کا معنی میں اور ہے کا معنی یہ، فی ہے دونوں ملا کے اس کا معنی ہوگا اس میں۔ ہدن ہدایت، للمتقین جو ہے یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک لام ہے زیر والا، لام زیر والے کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لام زیر لے کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ المتقین متقی لوگ، المتقین متقی لوگ۔ الذین جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ، وہ لوگ جو کہ۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ بالغیب جو ہے یہ بھی دو لفظ ہیں ملے ہوئے ہیں، ایک بے ہے جس طرح بسم اللہ میں تھا، اسی طرح اس میں بھی دو لفظ ہیں، ایک بے ہے، بے کا معنی کے ساتھ، اور الغیب کا معنی غیب، غیب کے ساتھ۔ اور آگے واو ہے، واو کا معنی اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ نماز، نماز۔ آگے پھر واو ہے، واو کا معنی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، واو کا معنی اور ہوتا ہے، جہاں بھی واو ہوگی اس کا معنی اور ہوگا۔ مما، مما بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ما، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں پینسل سے، من پلس ما، من جمع ما، دونوں مل کے مما بن جاتا ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، اور ماں کا معنی ہوتا ہے وہ جو، وہ جو۔ اور اس پورے کا معنی نیچے کر کے لکھ لیں، اس میں سے جو، مما کا پورا معنی لکھ لیں، اس میں سے جو۔ جی جو، یہ جو آگے لفظ ہے نا رزقناہم، یہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے۔ رزقنا میں دو لفظ ہیں جن دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا، ہم نے رزق دیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں،
وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے پھر واو ہے، واو کا معنی اور ہے، یہ انشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا اب تک۔ الذین، والذین ملا کے پڑھا جاتا ہے اور الگ پڑھا جائے تو وا اور الذین، وہ لوگ جو کہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما جو ہے یہ پھر دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بے اور ما۔ بے کا معنی کے ساتھ اور ما کا معنی وہ جو۔ انزل، نازل کیا گیا، الہی کا جو ہے یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک الہ ہے، آپ لکھنا چاہیں تو الہ لکھ کے پلس کاف زبر کا، الہ اور کا۔ الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف اور کا معنی ہوتا ہے تمہاری، دونوں ملے تو اس کا معنی ہو گیا تمہاری طرف۔ اور ہم جب اس کو سیکوینس میں با محاورہ پڑھتے ہیں تو آپ کی طرف کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے آپ کی طرف، لیکن لفظی معنی جو ہے الہ کا معنی کی طرف اور کا تمہاری۔ آگے پھر واو ہے، واو کا معنی اور، ما کا معنی وہ جو، انزل، نازل کیا گیا، من کا معنی سے، قبل کا جو ہے یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ قبل تو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، قبل اور بعد، اس کے قبل اور اس کے بعد، یہ وہی لفظ ہے۔ قبل کا معنی پہلے، کا تمہارے، یعنی تم سے پہلے۔ آگے پھر واو ہے، بالآخرت، پھر دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک با ہے اور ایک الآخرہ ہے۔ با کا معنی کے ساتھ اور الآخرہ آخرت، پورے کو ملا کے معنی ہو گیا آخرت کے ساتھ۔ ہم کا معنی وہ، ہم کا معنی وہ لکھنے کے بعد بریکٹ میں جمع لکھیں، یعنی زیادہ لوگوں کے لیے وہ جب استعمال کرنا ہو، یا وہ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ ہم کا معنی وہ، بریکٹ میں جمع۔ یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، دیکھنا اردو میں بھی یقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف یہ اس سے ورب بنا ہوا ہے، فعل بنا ہوا ہے۔ یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، وہ سب، اولئک وہ سب۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، کسی چیز کے اوپر نہیں ہوتی چیز، پر، انگریزی میں آن۔ ہدن، ہدایت۔ من کا معنی سے، ربہم دو لفظوں سے مرکب ہے۔ رب کا معنی تو تمہیں پتہ ہی ہے، رب مالک، اور ہم کا معنی ہے ان کا۔ یہ ہم اور ہم جہاں بھی آ رہا ہے اس کا معنی وہ لوگ ہیں، کئی سارے لوگ، جہاں جہاں بھی ہم اور ہم آ رہا ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے،
پھر آگے واو ہے اور اولئک کا معنی ہے وہ سب، اور پھر ہم ہے، ہم کا معنی جیسے پہلے ہم نے وہ لکھا اور بریکٹ میں جمع لکھا، اسی طریقے سے لکھ لیں وہ جمع۔ المفلحون فلاح پانے والے، یہ ترجمہ تھا لفظی۔ تو لفظی ترجمے میں بعض آدمی کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، آج بھی عرض کرتا ہوں اور آئندہ بھی 2-4 دفعہ پھر عرض کر دوں گا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ لفظی اور با محاورہ ترجمے میں فرق ہوتا ہے۔ لفظی ترجمے میں تو ہر لفظ کا وہی معنی بتائیں گے جو ڈکشنری کے اندر پایا جاتا ہے، جو لغت میں ملتا ہے۔ البتہ با محاورہ ترجمے میں وہ جب الفاظ آپس میں ملیں گے اور وہ اردو کا رنگ ان پر چڑھے گا تو اس میں اردو کا محاورہ استعمال ہوگا، عربی کا محاورہ استعمال نہیں ہوگا۔ عربی والی ترتیب بھی بدل جائے گی، اردو کی اپنی ترتیب آ جائے گی، اور بعض دفعہ سے جو ہے وہ کے ساتھ بن جائے گا، کبھی کے ساتھ جو ہے وہ سے بن جائے گا، اور کبھی کے ساتھ جو ہے وہ پر بن جائے گا۔ جس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے پھر ہم نے اسی طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ تو اب ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ورنہ صرف سن لیں۔ الف لام میم، اس کا معنی یہی ہوگا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے ہم نے بالغیب کیا کہا تھا؟ ساتھ غیب کے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس پر جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ حالانکہ پہلے ہم نے لکھا تھا ساتھ اس کے، لیکن اردو کے محاورے میں آ کے کیا بن گیا؟ اس پر جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ پہلے ہم نے کہا تھا طرف تمہاری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہمارے 15 منٹ پورے ہوئے، باقی 5 منٹ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں گھستا۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اور اس سورت کا نام فصلات القرآن رکھا گیا ہے۔ آگے نوٹس والی جگہ ہے نا، چاہیں تو وہاں لکھ لیں اگر تیزی سے لکھ سکتے ہیں، فے سین توئے الف توئے، فصلات۔ فصلات کا معنی خیمہ ہوتا ہے۔ فصلات القرآن، یہ قرآن کا خیمہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے لمبی صورت ہے اور اس کے اندر دینی احکام بہت زیادہ بیان کیے گئے، نماز کے، حج کے، روزے کے، اس طریقے سے احکام جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے۔ فصلات القرآن، فے سین توئے الف توئے،
ایک نام اس کا ہے سنام القرآن، سین نون الف میم، سنام القرآن، قرآن مجید کی چوٹی، کوہان، اونٹ کی کوہان کو سنام کہتے ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ مقام ہے سورہ بقرہ کا قرآن مجید کے اندر۔ سنام، سین نون الف میم، سنام القرآن۔ اس کے بعد جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا عنوان اگر قائم کیا جائے تو ان آیتوں کا عنوان ہم بنا سکتے ہیں مومنین کی صفات۔ آج کا سبق ہمارا جو تھا وہ مومنین کی صفات پر مشتمل ہے۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے لیے پہلے تو وہ چیز ضروری ہے جس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا فرمائی تو کس چیز سے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ الف لام میم۔ الف لام میم اور اس جیسے دوسرے الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، میم قاف توئے عین الف تے، میم قاف توئے عین الف تے، مقطعات۔ مقطعات کتا سے نکلا ہے؟ ٹکڑا جس کو کہتے ہیں، الگ الگ حروف۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ مفسرین نے لکھا واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو خود ہی جانتے ہیں، لیکن جو یہ ادیب لوگ ہوتے ہیں نا اور لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ باز نہیں آ سکتے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعویل پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کی ایک تعویل یہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ذکر کر کے کفار کو دعوت دی ہے کہ جن الفاظ سے تم اپنے شعر بناتے ہو انہی الفاظ سے میں نے یہ قرآن بنا کر بھیجا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ الفاظ تمہارے پاس بھی ہیں، الفاظ ہم نے بھی یہی بھیجے، مقابلہ ہو سکتا ہے تو کر لو۔ بعض نے لکھا ہے کہ لوگ ویسے تو متوجہ نہیں ہوتے، قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو وہ آپس میں گپیں مارتے رہتے تھے، تو عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی آواز پہلے نکالی جاتی ہے، جیسے ہم لاؤڈ اسپیکر کو چیک کرتے ہیں نا، پہلے کہتے ہیں ہیلو 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 ہو، تو لوگ کیا ہے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے الف لام میم، تو فوراً لوگ متوجہ ہوئے یہ کیا رہے ہیں، الف لام میم کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب پوری طرح متوجہ ہو گئے تو وہ جملہ ارشاد فرما دیا جو جملہ پورے دین کی اصل ہے۔ پورے دین کی اصل کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو بنیاد بنائی کہ اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر یہ کتاب کرتی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ان لوگوں کو یہ ہدایت دیتی ہے جو دل کے مخلص ہوتے ہیں۔ اور دل کا مخلص کون ہوتا ہے؟ جو سنتے ہی فوراً مان لیتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، دلیلیں نہیں مانتے، وہ مان لیتے ہیں۔ پھر آگے یہ صفات بیان کی جو کہ آپ حضرات نے پڑھی ہے، ہم خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ، میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں گا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید جب لڑنے کے لیے گئے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو وہاں رومیوں کا ایک بہت بڑا قائد تھا جس کا نام جرجا تھا۔ عربی میں جرجا لکھا ہوا میرا خیال ہے جارج ہی ہوگا، ان کے نام پرانے جارج چلے آ رہے ہیں، جارج ہی نام ہوگا۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید سے آ کے ملا، درمیان میں لڑائی رکی جب، تو اس نے آ کے پوچھا اے خالد، خدا کے لیے یہ تو بتاؤ واقعی اللہ کی طرف سے کوئی تلوار تم لوگوں کو ملی ہے کہ جدھر جاتے ہو لوگ کٹتے جاتے ہیں اور تم فتح پاتے جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کوئی تلوار نہیں ملی، ہم ایمان لائے، اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے جہاد شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر سیف اللہ کیوں ہو تم؟ تو کہتے ہیں سیف اللہ میں اسی لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح نصیب فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں۔ چلتے جلاتے کافی باتیں ہوتی رہی، وہ جرجا جو تھا اس کے دل میں بات آ گئی، کہتے یار مجھے بھی مسلمان کرو۔ کہتے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے وہی کچھ ثواب ملے گا جو تم لوگوں کو ملا ہے؟ تو حضرت خالد نے فرمایا ہاں وہ بھی ملے گا اور اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ تم نے تو اپنے نبی کو دیکھا، تم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے ساری چیزیں دیکھی۔ اب حضرت خالد بن ولید کی بات دیکھیں کس طریقے سے پیار سے اس سے بات کریں، فرماتے ہیں اس لیے تمہیں اجر زیادہ ملے گا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے،
قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم تو دیکھ کے مسلمان ہوئے، تم نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے کہ مسلمان ہو رہے ہو، اس لیے تمہیں اجر زیادہ ملے گا۔ وہ بندہ وہی مسلمان ہوا، مسلمانوں کی طرف سے اس نے جہاد کیا، اسی جنگ میں شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت نصیب فرمائی ہوگی یقیناً۔ آج کا سبق ہمارا اسی پر بس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔